This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اساتذہ اکرام اور پیارے طلباء اور طالبات، السلام علیکم۔ آج ہم جماعت دوم کے ایک نہایت دلچسپ اور سبق آموز مضمون جس کا عنوان ہے بانوں کا طوطا کے بارے میں مطالعہ کریں گے۔ یہ سبق ہمیں نہ صرف پالتو جانوروں کی اہمیت اور خوبصورتی سے آگاہ کرتا ہے بلکہ ان کا خیال رکھنے کی ذمہ داری کا بھی احساس دلاتا ہے۔ بانوں کے طوطے کی پیاری آواز، اس کا سبز رنگ اور گھریلو ماحول میں اس کی رونق بچوں کے لیے کشش کا باعث ہے۔ اس سبق میں ہم مختلف مشقوں کے ذریعے سبق کو بہتر طور پر سمجھیں گے، نئے الفاظ سیکھیں گے اور جملے بنانے کی مشق بھی کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں سب سے پہلے اس سبق کی طرف اور اس سبق کا مطالعہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس سبق میں جو بھی اس کا پیراگرافس ہیں، نثر پارہ ہیں، اس کے ہم ان کی تشریح کریں گے تاکہ وضاحت کے ساتھ آپ اس سبق کے بارے میں آپ کو بتایا جا سکے۔ تو اسی سبق کی طرف چلتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہم نے اسی سبق سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے، کیا ایک پیغام ہے، کیا میسج ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم اس کی مشق کی جو سوالات ہیں ہم انہی کی طرف آئیں گے۔ تو سب سے پہلے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ اب سبق ہے جس کا عنوان ہے بانوں کا طوطا، دوسری جماعت کا سبق ہے، اور اس کا جو یونٹ نمبر کہہ سکتے ہیں، سبق نمبر ہے 4۔ ٹھیک ہے جی، تو یہاں پر دیکھیے، ٹیں ٹیں ٹیں، ذرا سننا یہ کس کی آواز ہے۔ ٹھیک ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کوا کائیں 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 کرتا ہے تو طوطا ٹیں 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 کرتا ہے۔ تو یہاں پر بات ہو رہی ہے، طوطے کی آواز کی بات ہو رہی ہے۔ ذرا سننا یہ کس کی آواز ہے؟ آہا، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک خوشی کا جس کو اظہار ہو رہا ہے، آہا، یہ تو بانوں کا طوطا ہے۔ کتنا پیارا اور خوبصورت ہے یہ طوطا، ہرا ہرا رنگ ہے، گول گول آنکھیں، چونچ آگے سے مڑی ہوئی اور دم لمبی، گلے میں سیاہ پٹی بنی ہوئی ہے، لگتا ہے مالا پہن رکھی ہے۔ بانوں کا طوطا میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے، کوئی گھر میں داخل ہو تو سلام کرتا ہے، باہر جائے تو خدا حافظ کہتا ہے۔ بانو پوچھتی ہے، طوطے میاں آم کھاؤ گے؟ طوطا جواب دیتا ہے، جی ہاں جی ہاں۔ بانو اسے آم دیتی ہے، طوطا آنکھیں مٹکا کر کہتا ہے، شکریہ۔ بانو کہتی ہے، خیر ہو۔ طوطا بھی کہتا ہے، خیر ہو۔ طوطے میاں کی باتیں سب کو بھلی لگتی ہیں، سب اس سے پیار کرتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں۔ طوطے میاں کے دم سے گھر میں رونق ہے۔ یہ تھا جی سبق جس کے بارے میں آپ کو ابھی بتا رہا تھا، جو کہ ابھی ہم نے اس کو آپ کو پڑھ کے سنایا ہے، جس میں جس کا
عنوان ہے بانو کا طوطا. بانو کے طوطے کی بات ہو رہی ہے کہ طوطا، اس کے طوطے کا رنگ کیسا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اس طوطے کی آنکھوں کے حوالے اس کی خوبصورتی کی بات ہو رہی ہے کہ طوطے کا رنگ ہرا ہرا رنگ ہے، سبز رنگ ہے، گول گول آنکھیں ہیں، چونچ آگے سے مڑی ہوئی اور دم لمبی ہے، گلے میں سیاہ پٹی بنی ہوئی ہے. تو یہ طوطے کی خصوصیات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس کی خوبصورتی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. تو یہاں پر آگے ہم اس میں جو ابھی گفتگو کی ہے تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جو ابھی ہم نے سبق پڑھا ہے اس کے بارے میں ابھی مزید گفتگو کرتے ہیں، لیکن ہمیں ابھی تک اسی سبق کو جو کہ ابھی آپ نے سنا ہے، میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، یہاں سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے، یہ ہمیں سبق مل رہا ہے، ہم نے یہ سیکھا ہے کہ طوطا ایک خوبصورت پالتو پرندہ ہے. پالتو جانوروں اور پرندوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. تو آئیے اب اسی سبق کے مزید اس کی وضاحت کی طرف چلتے ہیں، اور اس کا جو مختصر سے نثر پارہ ہیں ہم اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں، تاکہ بڑی وضاحت کے ساتھ جب اس کو جماعت میں، کمرہ جماعت میں اور کلاس میں جب آپ اس کو بچوں کو پڑھائیں گے تو تاکہ یہ بڑی وضاحت کے ساتھ آپ بچوں کو اس سبق کے بارے میں وضاحت کے ساتھ بتا بھی سکیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم بات کرتے ہیں، پہلا جو آپ کے سامنے ہے نثر پارہ، جو آپ کو ابھی ہم نے سبق کو ابھی پڑھا بھی ہے، لیکن ہم اس کی ابھی تفصیل کی طرف آ رہے ہیں، تشریح کی طرف آ رہے ہیں. تو سب سے پہلے ٹیں ٹیں ٹیں، ٹھیک ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ کوا کائیں 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 کرتا ہے، اور اسی طرح سے ٹیں 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 جو ہے نا وہ طوطے کی آواز ہے. تو یہاں پر پہلا پارہ ہے جہاں پر بات ہو رہی ہے کہ ذرا سننا، یہ کس کی آواز ہے؟ آہا، یہ تو بانو کا طوطا ہے. کتنا پیارا اور خوبصورت ہے یہ طوطا، ہرا ہرا رنگ ہے، گول گول آنکھیں، چونچ آگے سے مڑی ہوئی اور دم لمبی، گلے میں سیاہ پٹی بنی ہوئی ہے، لگتا ہے مالا پہن رکھی ہے. اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں اس نثر پارہ کی، اور یہاں پر دیکھیے تشریح کی طرف ہم ابھی آ رہے ہیں جو ابھی آپ کو پڑھ کے سنایا گیا. نثر پارہ نمبر 1. تو یہ پارہ پرندوں سے محبت، مشاہدہ کرنے کی عادت اور طوطے کی خوبصورتی کو بچوں کے لیے خوبصورت الفاظ میں بیان کرتا ہے. نثر کی ابتدا ٹیں 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 ذرا سننا سے ہوتی ہے، جو بچے کو توجہ دینے اور دلچسپی لینے پر آمادہ کرتی ہے. اس کے بعد بتایا گیا کہ یہ آواز بانو کے طوطے کی ہے. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بچوں کو آوازوں سے جانداروں کی شناخت سکھائی جا رہی ہے. بانو کا طوطا بہت پیارا اور خوبصورت ہے. اس کا رنگ ہرا ہے، سبز رنگ ہے، جو قدرتی خوبصورتی کو ظاہر کرتا ہے. آنکھیں گول گول ہیں جو اس کی معصومیت اور چمک کو بیان کرتی ہیں. چونچ آگے سے مڑی ہوئی ہے جیسا کہ طوطوں کی قدرتی ساخت ہوتی ہے. دم لمبی ہے جو اس کی جسمانی خوبصورتی کو مزید نمایاں کرتی ہے. طوطے کے گلے میں سیاہ پٹی بنی ہوئی ہے، جسے بیان کرنے کے لیے مصنف نے خوبصورت تشبیہ استعمال کی، اور وہ کیا کہ لگتا ہے مالا پہن رکھی ہے. یہ انداز بیاں بچوں کی تخیل کو جگاتا ہے اور انہیں جانوروں اور پرندوں کے ساتھ تعلق پیدا کرنے میں مدد دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تخیل کہتے ہیں تصوراتی سوچ، تخیلاتی، تصوراتی، کہ آپ اپنے خیالات میں، تصورات میں
ٹھیک ہے، کوئی بھی جگہ ہے، کوئی بھی واقعہ ہے، کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی تصویر ہے، اس کو اپنے خیالات میں لے کے آنا اور اس کے بارے میں اپنے خیالات کا، اس کو اپنے تصورات میں لے کے آنا اور اس کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کرنا، اس کو ہم کہتے ہیں تخیلاتی سوچ، امیجنیٹو تھاٹ۔ ٹھیک ہو گیا۔ نثر پارہ 2 کی طرف آتے ہیں، اور دوسرا نثر پارہ ہے بانوں کا طوطا میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے، کوئی گھر میں داخل ہو تو سلام کرتا ہے، باہر جائے تو خدا حافظ کہتا ہے۔ بانو پوچھتی ہے طوطے میاں آم کھاؤ گے؟ طوطا جواب دیتا ہے جی ہاں، جی ہاں۔ بانو اسے آم دیتی ہے، طوطا آنکھیں مٹکا کر کہتا ہے شکریہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ یہ نثر پارہ نہ صرف پرندوں سے محبت سکھاتا ہے بلکہ بچوں میں اخلاق، تہذیب اور ادب پیدا کرنے کی بھی ایک کوشش ہے۔ بانو کا طوطا ایک بولنے والا، ذہین اور خوش اخلاق پرندہ ہے۔ وہ صرف خوبصورت نہیں بلکہ باتیں بھی کرتا ہے۔ اور کون سی باتیں کرتا ہے؟ بڑی خوبصورت باتیں کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے بات کی جائے تو جواب دیتا ہے، سوال پوچھا جائے تو اس کا جواب دیتا ہے۔ تو اس کی میٹھی باتیں بچوں کو مسکرانے اور سیکھنے پر مجبور کرتی ہیں۔ یہ طوطا جب کسی کو آتا دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، گھر میں کوئی داخل ہو تو اسے سلام کرتا ہے، اور جب کوئی جاتا ہے تو خدا حافظ کہتا ہے۔ یہ عادت ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک پرندہ بھی اگر سیکھ سکتا ہے کہ دوسروں کو سلام کرنا اور رخصت پر دعا دینا ضروری ہے، تو انسان کو تو ضرور ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ بانو جب طوطے سے پوچھتی ہے طوطے میاں آم کھاؤ گے؟ تو طوطا خوشی سے جی ہاں، جی ہاں کہہ کر جواب دیتا ہے۔ یہ مکالمہ انسان اور جانور کے درمیان دوستانہ رشتہ ظاہر کرتا ہے۔ جب بانو اسے آم دیتی ہے تو طوطا آنکھیں مٹکا کر خوشی سے شکریہ کہتا ہے۔ یہ منظر طوطے کی ادب، شائستگی اور تربیت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ بچوں کو سکھاتا ہے کہ شکریہ کہنا ایک خوبصورت اور اہم عادت ہے۔ آئیے چلتے ہیں اسی سبق کے تیسرے اور آخری نثر پارہ کی طرف، ٹھیک ہے، پیرا کی طرف، اور اس کے بعد ہم اسی کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ بانو کہتی ہے خیر ہو، طوطا بھی کہتا ہے جواباً خیر ہو۔ بانو طوطے میاں کی باتیں سب کو بھلی لگتی ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ بانو اور طوطے کے مابین جو گفتگو ہے، جو بانو جب طوطے سے باتیں کرتی ہے اور جواباً جو طوطا بات کرتا ہے، جواب دیتا ہے، تو وہ سب کو یہ باتیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ سب اس سے پیار کرتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں۔ طوطے میاں کے دم سے گھر میں رونق ہے۔ یہ پیرا، اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں جی، جو ابھی آپ نے نثر پارہ سنا ہے۔ یہ پیرا ایک ننھے طوطے کی باتونی فطرت اور گھر کے ماحول پر اس کے خوشگوار اثر کو اجاگر کرتا ہے۔ جب بانو خیر ہو کہتی ہے تو طوطا بھی یہی الفاظ دہراتا ہے خیر ہو۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ طوطا نہ صرف بولتا ہے بلکہ اچھی باتیں یاد رکھتا ہے اور دہراتا ہے۔ یہ بچوں کے لیے سیکھنے کا ایک دلچسپ اور مثبت ذریعہ ہے۔ طوطا اتنی پیاری باتیں کرتا ہے کہ سب کو وہ بھلا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے، پیارا لگتا ہے، اور سب اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ جملے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جانور بھی اگر خوش اخلاق اور محبت بھرے ماحول میں رہیں
تو وہ انسانوں کے بہت قریب آ جاتے ہیں۔ سب افراد طوطے کا خیال رکھتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ گھر کے تمام لوگ جانوروں سے محبت، توجہ اور ذمہ داری کا سلوک کرتے ہیں۔ یہ ایک خوبصورت تربیت کا پہلو ہے۔ آخر میں لکھا ہے، طوطے میاں کے دم سے گھر میں رونق ہے۔ یہ فقرہ بہت پیارا ہے، کیونکہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ طوطا گھر کا ایک اہم اور خوشی بھرا فرد بن چکا ہے۔ اس کی موجودگی سے گھر کا ماحول زندہ دل، خوشگوار اور محبت بھرا ہو گیا ہے۔ یہ تھا جی سبق، جس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا گیا ہے، جس کا عنوان ہے دوسری جماعت کا سبق ہے، جس کا عنوان ہے بانوں کا طوطا۔ ٹھیک ہے، جس میں ابھی ہم بات کر رہے تھے اسی سبق کے حوالے سے، اور اس کے بعد پھر ہم نے گفتگو کی۔ ہم نے پہلے اسی سبق کو پڑھا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر اسی سبق کے جو مختلف 3 پیراگرافس ہیں، ٹھیک ہے، اس کو پھر پڑھنے کے بعد ان کی تشریح اور بڑی وضاحت کے ساتھ پیش کیا گیا آپ کو، تاکہ اسی کو حوالے سے جب آپ یہ سبق جو ہے اپنے بچوں کو کلاس روم میں طلباء اور طالبات کو بتائیں گے، پڑھائیں گے، ٹھیک ہے، تو آپ ان کو بڑے اچھے انداز میں بتا سکیں، بڑی تفصیل کے ساتھ بتا سکیں، ٹھیک ہے، اور ان کو جتنا زیادہ اچھے انداز میں بتائیں گے، اتنا ہی زیادہ ان بچوں کے لیے، ان طلباء اور طالبات کو اسی سبق کو نہ صرف سمجھنے میں بلکہ دلچسپی کے ساتھ اس کو سیکھنے میں، اور اس کا جو مقصد ہے اسی سبق کا، جس میں ایک پرندے کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی خوبصورت دل لبھانے والی جو عادات ہیں، باتیں ہیں، اس کی بات ہو رہی ہے، تو یہ بھی بچوں میں ایک مزید شوق پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں سیکھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے اور بچے بڑی دلچسپی سے سنتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اسی سبق کے مشق کی طرف آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر ہم اس میں اسی مشق کے جو سوالات ہیں ان پر تفصیلی گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو سوال ہے اسی سبق کی مشق کا، جو پہلا سوال ہے وہ ہے نئے الفاظ، جس میں پہلا سوال نمبر 1 ہے، اور وہاں پر بات ہو رہی ہے کہ دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں، ٹھیک ہے، الفاظ معنی کی بات ہو رہی ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی سبق پڑھایا جاتا ہے تو سب سے بہتر اور اچھی چیز جو کہ پڑھانے کے حوالے سے ہے، جو کہ لازمی جزو ہے اس کا تدریس کا، ٹیچنگ کا، وہ یہ ہے کہ آپ اس کو مشکل الفاظ جو بھی ہیں ان کو بڑے اچھے سے انداز میں، اس کو تو پہلی بات ہے کہ ہائی لائٹ کریں، ٹھیک ہے، جو کہ آپ کا اپنا طریقہ کار ہے، اس کو انڈر لائن کریں، ان کو ہائی لائٹ کیجئے، ٹھیک ہے، ان کو واضح کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے الفاظ کے معنی بھی بچوں کو بتائیے، تاکہ پتہ ہو کہ جو بھی مشکل لفظ ہے اس کے معنی کیا ہیں، اس کو آسان الفاظ میں بتائیے۔ تشریح کرتے وقت آسان الفاظ کا استعمال، مشکل الفاظ کو آسان الفاظ میں تبدیل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اور یہ بھی ساتھ میں بچوں کو پتہ ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے کہ اگر ایک لفظ ہے اس کے ممکنہ جو مترادف الفاظ ہیں کوشش کریں کہ وہ سبھی بچوں کو بتائے جائیں، کیونکہ بچے کو جب پتہ ہوگا کہ ایک جو لفظ ہے اس کا جو معنی ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس بچے کو اس لفظ کے معنی اور مطلب سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کو تحریری طور پر بھی بڑی آسانی ہوتی ہے، اور اس کے لیے یہ کوئی دشواری نہیں ہوتی اگر وہ کلاس روم ٹیسٹ کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر ہم ایک امتحانی نقطہ نظر سے بات کرتے ہیں، اگر کہ کوئی اسی طرح کا کوئی لفظ آتا ہے جو کہ بچہ اس کے وقتی طور پر اسی سینٹر میں یا ایگزامینیشن ویو پوائنٹ سے، امتحانی نقطہ نظر سے وہ بھول بھی جاتا ہے، تو اس کو یہ پتہ ہو کہ اس لفظ کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں، یہ بھی ہو سکتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پر دیکھیے الفاظ معنی کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر 4 مختلف الفاظ دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پر اسی الفاظ کے معنی کا ہم نے ذکر کرنا ہے۔ پہلا لفظ ہے آیا، آیا، ٹھیک ہے، جس کے معنی ہے آ چکا، ٹھیک ہے، تو آیا ہے پہلا لفظ جس کے معنی ہے جی آ چکا، اور یہ جو بات اب میں ابھی کر رہا ہوں آپ کے سامنے،
الفاظ بانی کی، ٹھیک ہے. اس میں ایک اور لفظ کا بھی میں اضافہ کرتا چلوں. جو ہم نے پہلا جملہ جو پڑھا تھا اسی سبق میں جب ہم نے آغاز کیا، ٹھیک ہے، اور اسی کے پہلا جو جملہ تھا جس میں آپ نے ایک لفظ پڑھا ہے آہا، ٹھیک ہے. تو آہا کیا ہے؟ یہ ایک تعریفی کلمات ہیں، خوشی کا اظہار ہے، تعریفی کلمات ہیں، جس میں ہم نے پڑھا تھا یہ تو بانو کا طوطا ہے، ٹھیک ہے. تو اس لفظ میں جب میں اس میں کبھی اس میں اضافہ کرتا چلوں تو آہا آہا آہا، ٹھیک ہے. تو یہ مختلف اس انداز میں پیش کیا جا سکتا ہے. تو اس کے جو معنی ہیں یہ کیا ہے؟ یہ لفظ آہا، ٹھیک ہے، جس کو اکثر ہم کہتے ہیں واہ واہ بھائی واہ، آہا زبردست. یہ کس زمرے میں آئے گا؟ یہ ہیں تعریفی کلمات، ٹھیک ہے. جب ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں تو اس حوالے سے تعریفی کلمات کا ذکر ہو رہا ہے. اور اس کے بعد جیسے میں نے پہلا لفظ بتایا تھا ابھی، اس کے بعد آہا کا ذکر کیا. آیا، آ چکا، خیر، بھلائی، بھلی، اچھی، ٹھیک ہے، اچھی بھلی ہوں، مطلب صحیح سلامت ہونا، خیر خیریت سے ہونا، کے دم سے، کی وجہ سے، ٹھیک ہو گیا. آگے بڑھتے ہیں. اور اسی کا دوسرا سوال ہے جی آپ نے کیا سمجھا؟ ایکسرسائز کی بات ہو رہی ہے، مشق کی بات ہو رہی ہے. دوسرا سوال ہے آپ نے کیا سمجھا؟ یہ سوال زبانی طور پر تفہیم کے لیے استعمال ہوگا، جس میں وہ کہتے ہیں درست جواب کے سامنے ٹک کا نشان لگائیں، صحیح کی علامت استعمال کریں، ٹھیک ہے. جس میں آپ ابھی ہم دیکھتے ہیں یہ کیا سوالات ہیں جس کے جوابات ہم نے یہاں پر دیے ہوئے ہیں. اور یہ ایکسرسائز جو مشق کے سوالات کا جو دوسرا سوال ہے مشق کے سوالات کا، پہلا سوال ہے طوطے کی آواز کس طرح کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو مختلف آپشنز دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے. اور جس میں آپ نے دیکھ رہے ہیں ٹیں ٹیں کی ہوتی ہے، کیں کیں کی ہوتی ہے، ٹراں ٹراں ہوتی ہے، کائیں کائیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو میں آپ کو بتا چکا ہوں، سبق کے شروع میں ہم اس کو پڑھ چکے ہیں کہ طوطے کی آواز ہوتی ہے ٹیں ٹیں، ٹھیک ہو گیا. اس کا جواب ہے، درست جواب ہے. تو آپشنز یہاں پر دی ہوئی ہیں. تو ہم نے درست جواب جو ہے، جو اسی سوال کے مطابق جو جواب درست ہے اس پر ٹک کا مطلب صحیح کا نشان لگانا ہے، ٹھیک ہو گیا. دوسرا سوال ہے جی بانو کے طوطے کا رنگ ہے پیلا، نیلا، سبز اور لال. 4 آپشنز دی گئی ہیں، ٹھیک ہے. 4 اس کے چوائسیز ہیں، اور جن میں سے ہم نے دیے گئے جو آپشنز ہیں ان میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے، درست کا انتخاب کرنا ہے. تو ہم نے پڑھا تھا کہ طوطے کا رنگ ہرا ہرا ہے، ہرا کا مطلب ہے سبز رنگ ہے. تو یہاں پر آپشن جو ہم نے تیسرا جو آپشن ہے یہاں پر اس پر ہم ٹک کریں گے، اس پر صحیح کا نشان لگائیں گے، سبز رنگ ہے طوطے کا. اور تیسرا سوال ہے طوطے کی سیاہ پٹی بنی ہوئی ہے گردن پر، پاؤں پر، سر پر یا پھر پروں پر. طوطے کی سیاہ پٹی بنی ہوئی ہے جی گردن پر، ٹھیک ہو گیا. اور آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہے اسی ایکسرسائز کا، اسی مشق کا اگلا سوال ہے، ٹھیک ہے. اس میں جو ابھی ہم بات کر رہے تھے دیے گئے سوالات میں، تو یہاں پر مزید اس میں وہ کہتے ہیں جو آپ کا جو لفظ ہے، ٹھیک ہے، ایک مختصر سا سوال ہے آپ کے سامنے اسی مشق کے حوالے سے. اور وہ کہتے ہیں حرف تحسین، ٹھیک ہے، تعریف کرنا. حرف تحسین کہتے ہیں کسی کی تعریف کرنا، وہ حرف، وہ الفاظ جس میں کسی کی تعریف کی گئی ہو، تعریفی کلمات کا استعمال کیا گیا ہو، ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں حرف تحسین ہے. تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ حرف تحسین آہا کو جملے میں استعمال کریں، ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پر جو لفظ ہے حرف تحسین، جو حرف ہے وہ ہے آہا. تو اس کا ہم جملے میں استعمال کریں گے تو بہت سارے ممکنہ جوابات ہو سکتے ہیں، لیکن ہم نے سبق کو مد نظر رکھتے ہوئے سبق کی مناسبت سے اس کا جواب ہم نے تلاش کرنا ہے، اس کا جواب لکھنا ہے. تو اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے آہا کیا خوبصورت طوطا ہے، آہا کیا خوبصورت پرندہ ہے، ٹھیک ہے. تو میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا اس کے کئی ممکنہ جوابات ہو سکتے ہیں. تو یہاں پر ہم سبق کی مناسبت سے اگر اس کا جواب تحریر کریں تو زیادہ مؤثر ہوگا، نہ صرف بچوں کو
समझाने के हवाले से बल्कि बच्चों के सीखने समझने और के हवाले से भी ये ज़्यादा मौसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चौथा सवाल है, दिए गए सवालों के जवाब लिखें। तो इन्हीं सवालात की तरफ आते हैं, लेकिन उन्हीं सवालात के बाद फिर हम एक और कुछ तस्वीरी खाके यहाँ पर मौजूद हैं, उसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। लेकिन यहाँ पर है कि दिए गए सवालों के जवाब लिखें। इसका पहला जुज़ है, बानों के तोते की शक्ल व सूरत कैसी है। ठीक है, इसका जवाब यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर दिया गया है कि बानों के तोते की शक्ल बहुत प्यारी है, उसका रंग सब्ज़ है और गले में स्याह पट्टी है। ठीक है, बेजुज़ है जी, बानों का तोता कब सलाम करता है। बानों का तोता किस वक्त सलाम करता है। बानों का तोता उस वक्त सलाम करता है जब कोई घर में दाखिल हो, तो बानों का तोता उसे सलाम करता है। घर में जब भी कोई दाखिल हो तो वो सलाम करता है। ठीक है, हो गया। तीसरा सवाल है, तोते की वजह से घर में क्यों रौनक है। जीम जुज़ है जी, इसका जवाब है तोते की वजह से घर में रौनक है क्योंकि वो मीठे बोल बोलता है। ठीक है, चौथे जुज़ है इसी सवाल की, जो कि मश्क का सवाल है। हम पालतू जानवरों का ख्याल कैसे रख सकते हैं, कोई से 2 बातें लिखें। नंबर 1 है, हम उन्हें वक्त पर खाना दें, और नंबर 2 है, उन्हें साफ़ सुथरा रखें। ठीक हो गया, ये था जी सवाल, जो कि मुख्तसर सवालात हैं जिनके जवाबात आपको बताए गए हैं। इसके बाद अगला जो सवाल है, ये एक सरगर्मी के तौर पर आपने अपनी क्लास में, ठीक है, और उन्हीं क्लास में जो तलबा और तालिबात हैं, ये तस्वीरी खाके पेश करते हुए, जो कि इस किताब में दिए गए हैं, ठीक है, तो उस पर कहानी बनानी है। तो यहाँ पर देखें, वो कहते हैं मिलकर करें बात। ठीक है, यहाँ पर वो कहते हैं ग्रुप बनाकर अपने उस्ताद की मदद से दी हुई तस्वीरों पर कहानी बनाएं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें 6 मुख्तलिफ तस्वीर दी गई हैं, और उन्हीं तस्वीर में आपको साथ साथ आपको हिंट भी दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देखें, अब मैं आपको बताता चलूँ कि इसी तस्वीर के हवाले से कि पहला जो मुख्तलिफ 6 तस्वीर हैं, और उसमें उन्होंने आपको एक सीक्वेंस दिया, एक तसलसल बनाना है। इन तस्वीर को देख के कहानी बनानी है, और उन्होंने जो तस्वीर हैं वो इस कहानी का एक तसलसल की तरफ इशारा करती हैं। तो यहाँ पर देखें, तस्वीर नंबर 1 है, तस्वीर नंबर 2, तस्वीर नंबर 3, 4, 5, 6। तो सरगर्मी के तौर पर, ठीक है, तो आपने ग्रुप बनाकर, जिसको हम कहते हैं बच्चों की ग्रुपिंग करके, 4-4 के, 5-5 के, ठीक है, क्लास का जो साइज़ है, तलबा और तालिबात की तादाद को मद्देनज़र रखते हुए आपने उनके ग्रुप्स बनाने हैं, और उसके बाद इन्हीं को ग्रुप्स में ग्रुप वाइज आपने उन बच्चों से, जो कि उन्हीं ग्रुप पर और मुश्तमिल होगा, हर ग्रुप को आपने कहना है कि इन तस्वीरों को मद्देनज़र रखते हुए कहानी बनाइए। हिंट यहाँ पर दिए हुए हैं, यहाँ पर जिसमें आप देखें कि क्या हैं, इशारात हैं, ठीक है, और यहाँ पर हिंट दिए गए हैं कि आपने किस तरह कहानी को लेके चलना है, उसका तसलसल जो है ना वो बनाना है इसी कहानी का। तो यहाँ पर देखें, हिंट दिए गए हैं यहाँ पर। मारिया ने एक ज़ख्मी परिंदा देखा, मारिया उसे उठाकर घर ले आई और अपने अब्बा जान की मदद से उसकी मरहम पट्टी की। परिंदे का ज़ख्म ठीक हुआ तो उसकी पट्टी उतार दी, मारिया ने परिंदे को उड़ा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने बड़े वाज़े हिंट दे दिए। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए एक क्लासरूम कमरा जमात के एक सरगर्मी के तौर पर, क्लासरूम एक्टिविटी के तौर पर, यह आपने बच्चों से हल करवाना है। अगला सवाल है 5वां के लफ्ज़ों का खेल है जी, और 5वां सवाल है इसी मश्क का। वो कहते हैं दिए हुए अल्फाज गौर से सुने और मिसाल के मुताबिक इन्हें अरकान में तोड़ें। ठीक हो गया, तो यहाँ पर देखें लफ्ज़ों का खेल है, उन्होंने मिसाल दे दी है, और वो क्या था, मिसाल के तौर पर उन लफ्ज़ दिया है दरवाज़ा, दरवाज़ा। ठीक है, तो वो कहते हैं इसको अरकान में तोड़िए। तो इसको अरकान में तोड़ना है, और उसमें आप देखें मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा जी दरवाज़ा। ठीक है, दरवाज़ा। इसी तरह से आपको मज़ीद अल्फाज दिए गए हैं।
ٹھیک ہے، اور وہاں پر وہ کہتے ہیں انہیں الفاظ کو ارکان میں توڑیں، ٹھیک ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا جوڑ سے توڑ کرنا ہے۔ دروازہ کی مثال دی گئی تھی، اس کے علاوہ جو الفاظ یہاں پر دیے گئے ہیں وہ ہیں جی جو کہ ہم نے اس کو مشق میں حل کرنا ہے۔ اسی سوال کو پاکستانی ہے، پہلا لفظ ہے پاکستانی، ٹھیک ہے، الفاظ لفظ دیا گیا ہے پاکستانی ہے، اس میں ارکان کو ہم نے توڑ کرنا ہے اس کا۔ دوسرا لفظ ہے مالک، ٹھیک ہے جی، اور تیسرا لفظ ہے ہمسایہ، ٹھیک ہو گیا، تیسرا لفظ ہمسایہ ہے۔ اور اسی طرح سے جو اگلا جو سوال ہے اسی مشق کا، اسی کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے ارکان کا توڑ کرنا تھا، پاکستانی ہے، اس کے بعد ہے مالک ہے اور ہمسایہ، ٹھیک ہو گیا، تو یہاں پر الفاظ دیے گئے ہیں۔ اور آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہے قواعد سیکھیں۔ چھٹا سوال ہے اسی مشق کا، بے ترتیب الفاظ کو ترتیب دے کر جملے بنائیے، ٹھیک ہو گیا، تو یہاں پر ہم جملوں کی بات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بے ترتیب الفاظ ہیں، ان کو ترتیب دینی ہے، اور جب ہم ان کو ترتیب دیں گے تو وہ آٹومیٹیکلی اور خود ہی وہ ایک جو ہے نا بے ترتیب سے الفاظ سے وہ جملے کی شکل اختیار کر لے گا، جس کو ہم کہتے ہیں جملہ کیا ہوتا ہے، لفظوں کی جو ہے نا ایک ترتیب ہوتی ہے درست انداز میں، ٹھیک ہے، اور بڑے ہی واضح انداز میں، درست انداز میں، جس کو ہم جملہ کہتے ہیں۔ تو پہلا بے ترتیب الفاظ کی بات کرتے ہیں۔ یہاں پر 1 2 3 4 5 مختلف جملے دیے گئے ہیں، بے ترتیب الفاظ ہیں جس کو ہم نے جملے کی شکل میں تبدیل کرنا ہے۔ پہلا ہے جی یہ پھول سفید، یہ سفید پھول ہے۔ دوسرا ہے پڑھا میں سبق نے، ٹھیک ہو گیا۔ جب ہم اس کی ترتیب بنائیں گے، اس کو جملے کی شکل میں لے کے آئیں گے تو یہ بنے گا، ترتیب کے لحاظ سے یہ جملہ بنے گا میں نے سبق پڑھا ہے۔ تیسرا ہے نے احمد رکھی پال بکری ہے، احمد نے بکری پال رکھی ہے۔ چوتھا ہے جی تھے خاموش لڑکے سب لڑکے خاموش تھے۔ اور پانچواں اور آخری جملہ ہے جی عام لڑکیاں رہی ہیں کھا، اس کو ترتیب میں لے کے آئیں گے تو یہ جملہ بنے گا لڑکیاں آم کھا رہی ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ دیے ہوئے جملوں کو سوالیہ جملوں میں بدلیں۔ جملے دیے گئے ہیں، وہ کہتے ہیں ان جملوں کو سوالیہ جملوں میں لے کے آئیے، اور اس سوالیہ جملے کس طرح سے بنائیں گے۔ اوپر الفاظ جو ہے نا مختلف الفاظ دیے گئے ہیں، کون کون سے ہیں جی، کس طرح ہم نے جملے کو تبدیل کرنا ہے اس کو سوالیہ انداز میں۔ تو یہاں پر دیکھیں کب، کیسے، کہاں، کون، کیوں، ٹھیک ہے۔ پہلا جملہ ہے جس کو ہم نے سوالیہ شکل میں تبدیل کرنا ہے، بچے کراچی جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ہم سوالیہ جملے میں لے کے آئیں گے تو یہ بنے گا بچے کہاں جا رہے ہیں۔ دوسرا جملہ ہے وہ میری امی ہیں، ٹھیک ہے، سوالیہ انداز میں لے کے آئیں گے تو یہ بنے گا وہ میری کون ہے۔ تیسرا ہے علی ریل گاڑی پر لاہور گیا، ٹھیک ہے، جب ہم اس کو سوالیہ جملے میں لے کے آئیں گے تو یہ بنے گا علی ریل گاڑی پر کہاں گیا۔ چوتھا جملہ ہے ہم کشمیر سیر کے لیے جائیں گے، اور اس کو ہم سوالیہ انداز میں لے کے آئیں گے تو یہ بنے گا ہم کشمیر کیوں جائیں گے۔ اور آخری جملہ ہے جی پانچواں، فاطمہ کل اسکول گئی، اور اس کو سوالیہ انداز میں لے کے آنا ہے، یہ بنے گا فاطمہ کب اسکول گئی، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور ساتواں سوال ہے مشق کا، اور وہ کہتے ہیں عبارت دی گئی ہے اور اسی عبارت کی مدد سے ایک سوال کا جواب ہم نے دینا ہے یہاں پر۔ اور عبارت کیا ہے، عبارت آپ کے سامنے یہاں پر موجود ہے، آپ کے سامنے یہاں پر لکھی ہوئی ہے، اور وہ عبارت ہے جی تفریح کی گھنٹی بجی، بچے اپنے کمروں سے نکلے اور کھیل کے میدان میں جا کر کھیلنے لگے۔ کھیل کے دوران میں ایک بچہ بھاگتے ہوئے اچانک گر گیا، اس کی ٹانگ پر چوٹ لگ گئی، بچوں نے استانی جی کو بتا دیا،
استانی جی فوراً آئیں، انہوں نے روئی کی مدد سے، جس کو آپ کہتے ہیں کاٹن، ٹھیک ہے نا، کاٹن سویب ہوتا ہے جو، روئی کی مدد سے بچے کا زخم صاف کیا، دوا لگائی اور پٹی کر دی. ٹھیک ہے، تو ابتدائی طبی امداد ہے، فرسٹ ایڈ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. تو سوال کیا ہے جی، استانی جی نے زخمی بچے کا علاج کس طرح کیا؟ استانی اس کا جواب ہے جی، استانی جی نے روئی کی مدد سے زخم صاف کیا، دوا لگائی اور پٹی کر دی. 8واں سوال ہے، کچھ نیا لکھیں. رموز اوقاف کا خیال رکھتے ہوئے بچوں کے کسی رسالے یا کتاب میں سے کوئی سے 5 جملے لکھیں. تو یہ بھی ایک سرگرمی کے طور پر، ٹھیک ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک ایکٹیویٹی ہے، سرگرمی کے طور پر بچے اس کو حل کریں گے. اور رموز اوقاف کا خیال رکھتے ہوئے، جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں، ہم اس کو جس میں مختلف، جس کو ہم کہتے ہیں نا جی پنکچویشنز، ٹھیک ہے، ان کا ایسا خیال رکھتے ہوئے جملے لکھنے ہیں. اور بچوں کو کسی رسالے یا کتاب میں سے کوئی سے 5 جملے، ٹھیک ہے، بچوں کے کسی رسالے یا کتاب میں سے کوئی سے 5 جملے لکھیں. تو یہاں پر دیکھیے، یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہ حصہ طلباء خود کریں گے، اساتذہ بچوں کو جملے لکھنے کی ترغیب دیں. ٹھیک ہے، ان کو ان کی ہمت افزائی کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، ٹھیک ہے، اور ان بچوں کو موٹیویٹ کریں، ان کو گائیڈ کیجیے، ان کی رہنمائی کیجیے، تاکہ بچے اچھی طرح سے جملے تحریر کر سکیں اپنے طور پر خود سے. ٹھیک ہو گیا جی. اگلا ہے آخر میں، آؤ کام کریں. ٹھیک ہے، اس حوالے سے بات کرتے ہیں. اسی مشق کا، اس کا ایکسرسائز کا آخری سوال ہے، کیونکہ اس کے بعد جو ہم بات کریں گے ابھی وہ ہوگا ہمارا ٹیسٹ، جو کہ ایک فیڈ بیک کے طور پر، ایک فالو اپ کے طور پر آپ بچوں سے حل کروائیں گے. ٹھیک ہے، جس میں سبق کے اختتام پر آپ بچوں سے حل کروا سکتے ہیں، بلکہ کروانا چاہیے، تاکہ آپ کو پتہ ہو، آپ کو معلوم ہو کہ جو سبق کلاس میں پڑھایا گیا ہے بچوں کو اس کی کتنی سمجھ آئی ہے. ٹھیک ہے، تو آخری سوال ہے اس ٹیسٹ سے پہلے، سبق میں سے سوال نمبر 9 ہے جی، آؤ کام کریں. سبق میں سے کچھ جملے منتخب کریں اور جوڑیوں میں ایک دوسرے سے جملے کا پہلا لفظ، آخری لفظ اور سکتہ کی علامت کی نشاندہی کروائیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر دیکھیے، یہاں پر بات ہو رہی ہے، یہ سرگرمی جماعت میں کی جائے گی. اساتذہ بچوں کو گروپ میں جملے پڑھنے اور رموز اوقاف کی شناخت کی مشق کروائیں. ٹھیک ہو گیا، تو رموز اوقاف کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر وہ کہتے ہیں رموز اوقاف کی علامات ہوتی ہیں، مختلف علامات ہوتی ہیں. تو بچے یہ جو گروپ ایکٹیویٹی کریں گے، جملے پڑھیں گے اور ان جملوں میں بتائیں گے کہ کون کون سے رموز اوقاف جو ہیں وہاں پر ان کا استعمال ہوا ہے، تاکہ ان کو ان کی پہچان بھی ہو، شناخت بھی ہو، اور بچہ خود سے پہچان سکے کہ یہ اس جملے میں، مذکورہ جملے میں، لکھے گئے جملے میں کون کون سے رموز اوقاف کا استعمال ہوا ہے. اس کے بعد آخر میں ٹیسٹ ہے جی، جیسے میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ سبق کے اختتام پر، جب سبق مکمل طور پر پڑھایا جا چکا ہے، تو اس کے اختتام پر بچوں کو ٹیسٹ دیا جائے گا. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کا ایک طرح کا ایک فالو اپ ہے. ٹھیک ہے، جس میں 10 MCQs ہیں، ملٹیپل چوائس کویسچنز ہیں، جس کو ہم اردو میں کثیر الانتخابی سوالات کہتے ہیں. 4 آپشنز دی گئی ہیں، اور انہیں دیے گئے آپشن میں سے درست جو جواب ہوگا اس پر ٹک کرنا ہے، اس پر صحیح کا نشان لگانا ہے. ٹھیک ہے، 10 MCQs ہیں. اور اسی طرح سے اگلا جو ہے اس کا جو جز ہے اسی ٹیسٹ کا، ٹھیک ہے، تو وہ خالی جگہ پر کریں، فل ان دا بلینکس ہے، خالی جگہ مکمل کرنی ہے، اور اسی میں مناسب لفظ کا استعمال کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، جو سبق پڑھایا گیا ہے اسی جملے میں خالی جملوں کو خالی جگہ جو ہے مکمل کرنی ہے. تو مناسب لفظ کا استعمال کرتے ہوئے خالی جگہ مکمل کرنی ہے. یہ 5 جو ہے نا سوالات دیے گئے ہیں خالی جگہ، فل ان دا بلینکس میں، جس کو درست جواب کا انتخاب کرتے ہوئے خالی جگہ مکمل کرنی ہے. اور آخر میں اسی طرح سے 5 درست یا غلط کا انتخاب کریں اور لکھیں. تو وہ بھی درست اور غلط کا انتخاب کرنا ہے، جملہ پڑھتے ہوئے بتانا ہے کہ یہ درست ہے
یا غلط ہے؟ امید کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارا دوسری جماعت کا سبق ہے جس کا عنوان ہے بانو کا طوطا، ٹھیک ہے، تو اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پر ڈسکس کیا گیا، آپ کو بتایا گیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آئے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا جی، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔